بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، چینل پہ آپ کو خوش آمدید ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو مزید وظائف اور عمل سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارا نیا آنے والا عمل یا وظیفہ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج ہم جن صحابیہ کا تعارف کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما۔ ان کا اسم گرامی اسماء، والد گرامی کا نام ابو بکر صدیق، جن کا لقب ثانی اثنین، رفیق النبی یعنی غار ثور میں آپ کے مخلص ساتھی اور ہجرت کے راستے میں آپ کے پرخلوص ہمراہی۔ ان کے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی والدہ ماجدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ، شوہر کا نام جلیل القدر صحابی الزبیر بن العوام، شاہ سوار اسلام، یہ آغاز اسلام میں ایمان لانے والوں میں شامل ہیں اور ان کے شوہر بھی ہیں۔ باپ کی طرف سے ان کی بہن کا نام ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اور ان کے صاحبزادے کا نام عبداللہ بن زبیر، جو مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے مہاجرین میں سب سے پہلے بچے ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں آپ کی والدہ کو طلاق دے دی تھی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ ام رومان اور ان سے اپنی اولاد کو اسلام کی دعوت دی، تو ان کی زوجہ محترمہ اور رومان اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسلام لے آئیں۔ ام رومان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، پھر وہ بعد میں مسلمان ہوئے اور حضرت اسماء اور ان کے سگے بھائی عبداللہ ایمان لے آئے۔ دعوت اسلام کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا نمایاں کردار شروع ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو صبح و شام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف نہ لاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ جانے کا اذن ملا تو خلاف توقع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ظہر کے وقت تشریف لائے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو فرمایا، اس سے پہلے تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تشریف نہیں لائے، ضرور کوئی بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، آپ کے ہاں جو کوئی ہے اسے ادھر بھیج دیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری دو بیٹیاں حضرت عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے مکہ سے جانے کا یعنی یہاں سے نکل جانے کا اذن ملا ہے، حکم ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ساتھ جاؤں گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر تم ساتھ چلو گے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، میں نے انہیں چلنے کے لیے تیار کر رکھا ہے، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، مجھے اس سے پہلے بالکل معلوم نہیں تھا کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس دن ابوبکر صدیق یعنی اپنے ابا جان کو روتے ہوئے دیکھا۔ جب مکہ پر اندھیرا چھا گیا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان کے بستر پر سو جائیں اور اپنے پاس موجودہ امانتیں ان کے سپرد کی کہ وہ ان کے مالکوں کو لوٹا دیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابوبکر صدیق کی معیت میں ثور پہاڑ کی ایک غار کی طرف چل دیے اور اس کے اندر جا کر چھپ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی سرگرمیوں کی خبر لاتے اور سیدہ اسماء غار تک کھانے پینے کا سامان پہنچاتی، یہاں تک کہ ایک دن یہ حضرات یثرب کی طرف چل پڑے یعنی مدینہ کی طرف چل پڑے تو یہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہی جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ سے روانگی کا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جناب
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہلے ہی کھانے پینے کا سامان ایک گٹھڑی کی صورت میں تیار کر دیا تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، فرماتی ہیں کہ گٹھڑی اور پانی کے مشکیزے کو باندھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ میں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یعنی اپنے ابا جان سے عرض کیا کہ باندھنے کے لیے سوائے میرے اس کمر بند کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اس کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کرو، ایک سے مشکیزہ اور دوسرے سے کھانے پینے کا سامان باندھ لو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا، اس لیے میرا نام ذات النطامین پڑ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھا۔ تو جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اس کے بدلے میں جنت میں 2 کمر بند عطا کرے گا۔ جب قریش نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام و نشان کہیں نہ پایا تو ان لوگوں کو ان حضرات کی تلاش ہوئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل گئے تو قریش کے کچھ لوگ، جن میں ابو جہل بن ہشام بھی شامل تھا، آ کر ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں باہر نکلی تو انہوں نے پوچھا، ابوبکر کی بیٹی تمہارے باپ کہاں ہیں؟ تمہارا یعنی باپ کہاں ہے؟ سیدہ اسماء نے فرمایا، واللہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد کہاں ہیں۔ فرماتی ہیں ابو جہل نے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھایا اور یہ نہایت تند خو اور بدتمیز آدمی تھا، تو اس نے مجھے تھپڑ دے مارا جس سے میرے کان کا بالا گر گیا۔ فرماتی ہیں پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ 3 دن گزر گئے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں کا رخ کریں گے۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد مدینہ منورہ جانے کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ میرے والد اور میرے والد کے غلام عامر بن ابی فہیرہ اور عبداللہ بن اریقت ان کے رہنما تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابوبکر فرماتی ہیں، جس وقت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام مال اپنے ساتھ لے لیا، جو 5 یا 6 ہزار درہم ہوں گے، جو حضرت نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق گھر سے لے کر چلے گئے تھے۔ فرماتی ہیں ہمارے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ گھر میں آئے اور فرمانے لگے، واللہ میرا خیال ہے کہ ابوبکر اپنا سارا سامان لے کر تمہیں مشقت میں ڈال گئے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے کہا، نہیں دادا ابا، وہ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے کچھ کنکر لیے اور ان کو گھر کے ایک طاق میں رکھا جو میرے والد نے اپنے مال رکھنے کے لیے بنا رکھا تھا۔ پھر میں نے پتھر کے ان ٹکڑوں میں کپڑا ڈال دیا اور پھر میں نے دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا، لو دادا جان، اس مال پر اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھ لو کہ یہ مال موجود ہے۔ فرماتی ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمایا، چلو کوئی حرج نہیں، اگر وہ تمہارے لیے اتنا چھوڑ گئے ہیں تو اس نے بہت اچھا کیا ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے وہ ہمارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے، لیکن میں نے اپنے بزرگ دادا جان کی تسلی کے لیے ایسا کیا تھا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دین کا بہت اہتمام ہوتا تھا، وہ اس کے احکام کی نہایت پابند تھیں۔ ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ ہر بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کر کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی والدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ انہیں ملنے کے لیے آئیں اور وہ اپنے شرک پر قائم تھی۔ امام مسلم نے حضرت سیدہ اسماء کی روایت سے حدیث درج کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مجھ سے ملنے آئی ہیں اور وہ کچھ امیدیں لے کر آئی ہیں، کیا میں ان سے اچھا سلوک کر سکتی ہوں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور۔ ایک دوسری روایت میں ہے، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میری مشرکہ ماں قریش کے عہد میں جب ان سے ان کا معاہدہ ہوا تھا مجھ سے ملنے مدینہ منورہ آئیں تو میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری والدہ مجھ سے کچھ امیدیں لے کر مجھ سے ملنے آئی ہیں، کیا میں ان سے اچھا سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرو۔ سیدہ اسماء فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے انہیں اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا۔
جب میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی سنا تو میں نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی اور ان کا ہدیہ قبول کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کیا کہنے کہ تم نے باوجود ماں کی محبت اور شفقت کے دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو پیش نظر رکھا اور حکم شریعت کی پابند رہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور جو شخص کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو گویا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچک کر لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص احترام کی چیزوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں عظمت کرے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ دین کے بارے میں سیدہ اسماء کا تقویٰ اور احتیاط کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ لوگوں کی امانتیں لوگوں کو سپرد کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کے لیے نکلے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور اپنی والدہ سیدہ ام رومان اور اپنی دو بہنوں سیدہ عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور اس موقع پر سیدہ اسماء اپنے شکم میں ایک ننھے مہاجر کو اٹھائے لیے جا رہی تھی، اور مدینہ منورہ میں ابھی کہیں مستقل قیام بھی نہیں ہوا تھا کہ اس ننھے بچے کی پیدائش ہو گئی، تو بچے کو سیدہ اسماء کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھٹی دی اور ان کا نام عبداللہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی، یعنی اپنے بیٹے کے ساتھ، اور انہیں گھر کے کام کاج اور اپنے شوہر زبیر کے گھوڑے کی دیکھ بھال کی مشقت بھی اٹھانی پڑتی تھی، اور اس پر مزید یہ کہ ان کے شوہر معاملات میں سخت مزاج تھے۔ جب بھی وہ اپنے شوہر کی شکایت اپنے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتی تو وہ انہیں صبر کی ہدایت کرتے۔ پھر جلد ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اچھے ہو گئے اور ان کے ہاں مال کی فراوانی ہو گئی، لیکن کیا مال کی فراوانی سے سیدہ اسماء کی طبیعت میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں۔ آپ طبیعت کی نہایت بے نیاز تھیں، دنیا کے ساز و سامان سے رغبت ان کی فطرت میں نہیں تھی۔ وہ بہت صدقہ اور خیرات کرنے والی خاتون تھیں۔ جب انہیں کسی بیماری سے افاقہ ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر اور اس کی نعمت کے اعتراف میں کئی غلام آزاد کرتی اور اپنی اولاد کو بھی فیاضی صدقہ خیرات کی ہدایت فرمایا کرتی، اور ان سے فرماتی راہ خدا میں خرچ کیا کرو اور زیادہ مال آنے کے منتظر نہ رہو۔ وہ اپنے باپ کی دی ہوئی صبر کی ہدایات کو اپنی اولاد کی طرف منتقل فرماتی اور ان کی طبیعت میں خوش اخلاقی کا بیج بوتی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے صاحبزادے عبداللہ کو مشرکین کے مقابلے پر جاتے ہوئے گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھاتے تاکہ وہ فنون جنگ سے آگاہی حاصل کریں اور شاہ سواری میں ماہر ہو جائیں، اور حضرت عبداللہ اپنے والد محترم سے فیاضی کے سبق سیکھتے اور جنگ جوئی کے اسلوب اور سخاوت کے انداز ان سے سیکھتے، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دین کے لیے جرأت کی روح ان میں پھونکتی اور حق پر ثابت قدم رہنے کا انہیں درس دیتی۔ ایک دن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دونوں میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پیٹنے لگے، تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے عبداللہ سے مدد کے لیے فریاد کی، اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرانے کے لیے اندر آنے کا ارادہ کیا، تو ان کے والد نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم اندر آئے تو تمہاری ماں کو طلاق، اور حضرت عبداللہ اپنی والدہ کی مدد کو پہنچ گئے اور ان کو طلاق ہو گئی، اور پھر دونوں میاں بیوی میں جدائی ہو گئی۔ اس کے بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ رہنے لگی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتے اور اپنے علم، سیرت اور دعاؤں کی بارش ان پر کرتے رہتے۔ ایک بار سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر ورم ہو گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی گردن پر پھیر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی، اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا صدمہ اس وقت پہنچا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ کی طرف سدھار گئے، یعنی ان کا وصال ہو گیا۔ اس پر آپ کو بہت رنج پہنچا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور حمایت انہیں بدرجہ اتم حاصل تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے ان کے سہارے کا ایک بہت بڑا ستون گر گیا، اور تھوڑے عرصے کے بعد ایک دوسرا بڑا سہارا ان سے چھن گیا جب ان کے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں داغ مفارقت دیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہی تھیں، جس بیٹے کو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھایا تھا اور اسے اخلاق محمدی کی روحانی غذا مہیا کی تھی۔ دن گزرتے رہے کہ شاہ سوار اور جری بیٹا جوان ہو گیا اور صاحب رائے اور صاحب شمشیر بن کر نمایاں ہوا۔ جب حکومت کا معاملہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات کے بعد یزید کے ہاتھ میں آیا تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ تو یزید نے انہیں ڈرایا دھمکایا، لیکن جلد ہی یزید کی موت واقع ہو گئی اور یہ معاملہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ یزید کے بعد مروان بن الحکم بھی حضرت عبداللہ کو زیر نہیں کر سکا، اور جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان خلیفہ ہوا تو اس نے عراق کے فرما روا حجاج بن یوسف سے مل کر مکہ کی طرف کوچ کیا تاکہ طاقت کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کارروائی کی جائے، اور حجاج بن یوسف اپنا لشکر لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھ آیا اور اس نے جبل ابی قیس پر مسجد حرام پر گولہ باری کرنے کے لیے منجنیق نصب کر دی اور مسجد حرام پر سنگ باری کرنے لگا، اور اس کی سنگ باری نے کعبۃ اللہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ حضرت عبداللہ اور ان کے معاونین مسجد حرام کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے اور حجاج نے مسجد حرام کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ جب محاصرہ شدید ہو گیا اور اوپر سے سنگ باری ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھی آہستہ آہستہ کھسکنے لگے اور کچھ دشمن سے جا ملے۔ حضرت عبداللہ نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی والدہ محترمہ سیدہ اسماء سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا کہ آپ اس بارے میں مجھے کچھ ہدایت فرمائیں اور صائب مشورہ دیں، اور یہ بتائیں کہ ان کے ساتھی انہیں چھوڑ گئے ہیں اور محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹا، دشمن سے ڈر کر یا قتل سے گھبرا کر دین کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے قتل کر کے میرا مسلح کر دیں گے۔ تو حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بیٹے، بکری جب ذبح ہو جائے پھر اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہے کہ سیخ پر اس کے کباب بنائے جائیں، بس اپنی بصیرت پر عمل کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو پھر حضرت عبداللہ مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور شجاعت کے ساتھ یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے، اسماء ان قتلت لا تبقینی لم یبق الا حسبی ودینی وصارم لانت بہ یمینی۔ اسماء، اگر میں مارا گیا تو مجھ پر مت رونا، اس لیے کہ میرے بعد میری شرافت اور میرا دین ہی رہ جائے گا اور تلوار پر میرا ہاتھ نرم پڑ جائے گا، اور لیکن اماں جان، میں باغیوں کے مقابلے میں ثابت قدمی سے لڑوں گا۔ اسی دوران میں گولہ باری سے مسجد کا ایک کنکر ان پر آ گرا اور وہ نیچے گر کر شہید ہو گئے۔ مسلم شریف میں ان کی شہادت کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت ابو نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہر سے باہر ایک گھاٹی پر حضرت عبداللہ کو سولی پر چڑھے ہوئے دیکھا کہ قریش کے لوگ ان کے پاس سے گزر رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بھی وہاں سے ہوا تو آپ وہاں کھڑے ہو کر فرمانے لگے، السلام علیکہ ابا حبیب، السلام علیکہ ابا حبیب، السلام علیکہ ابا حبیب، اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہیں اس سے روکا کرتا تھا، واللہ میں تمہیں اس سے روکا کرتا تھا، واللہ میں تمہیں اس سے روکا کرتا تھا، مجھے معلوم تھا تم دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو۔ تو حجاج بن یوسف کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف معلوم ہوا تو اس نے ان کے جسم کو سولی سے اتار کر یہودیوں کے قبرستان میں ڈال دیا۔ پھر اس نے ان کی والدہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ اپنا قاصد بھیجا کہ تم آتی ہو یا میں کسی کو تمہاری طرف بھیجوں جو تمہیں بالوں سے کھینچ کر میرے پاس لے آئے۔ راوی فرماتے ہیں کہ انہوں نے انکار فرمایا کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گی یہاں تک کہ تو مجھے بالوں سے کھینچ کر لے جانے والے کو بھیج دے۔
راوی کہتے ہیں کہ اس نے کہا میرے جوتے لاؤ، پھر اس نے جوتے لیے، اس نے اپنے جوتے سنبھالے اور وہ اکڑتا ہوا سیدہ اسماء کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم نے دیکھا میں نے اللہ کے دشمن سے کیا برتاؤ کیا؟ انہوں نے فرمایا میں نے تجھے دیکھ لیا ہے کہ تو نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا برباد کر دی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ پھر سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میرے بیٹے کو ذات النطاقین کا بیٹا کہتے ہو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں ذات النطاقین ہوں۔ ایک کمر بند سے تو میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا باندھا تھا، اور دوسرا کمر بند وہ ہے جو ہر عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا ہے کہ ان فی ثقیف کذابا و مبیر فاما الکذاب فرأیناہ فاما المبیر فلا اخالک الا ایاہ، کہ قبیلہ ثقیف میں ایک جھوٹا اور ایک ہلاکت خیز شخص ہوگا۔ جھوٹا تو ہم نے دیکھ رکھا ہے اور ہلاکت خیز ظالم میرا خیال ہے کہ وہ تم ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے پھانسی پر چڑھ جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہوئے تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ سیدہ اسماء مسجد کے ایک کونے میں موجود ہیں، تو وہ ان کی طرف گئے اور فرمایا کہ ان ظاہری جسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاں روحیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بار پاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو اور صبر اختیار کرو۔ تو انہوں نے فرمایا میرے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے کہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر مبارک بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے چند روز بعد سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں اور اپنے بیٹے سے جنت الخلد میں جا ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔